السلام علیکم. ہم لوگ جو ہیں ہم نے لاسٹ سیشن جہاں روکا تھا اس پہ ہم نے کمپوننٹس کمپلیٹ کر لیے تھے, تینوں کمپوننٹس. میں نے اس میں کہا تھا کہ کانسیپٹس کچھ رہ گئے تھے. میں کہا یہ نیا چیپٹر ہمارا سوشلائزیشن کا چیپٹر ہے, اس سے پہلے وہ آپ کو یہ والا میں تھوڑا سا اس پہ بتا دوں تاکہ جو ہے آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کانسیپٹس ہیں. یہ جو کانسیپٹس ہیں کلچر کے حوالے سے, پہلا جو آسپیکٹ ہے وہ ہے ہائی کلچر, دوسرا ہے پاپولر کلچر, تیسرا سب کلچر, چوتھا ہے کاؤنٹر کلچر. ہائی کلچر وہ ہوتا ہے جو ایلیٹ سوسائٹی جو ہوتی ہے, جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں, وہ جس خاص کلچر کو فالو کرتے ہیں وہ اس کو ہائی کلچر کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل یہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے, ٹرینڈ والا کون سا ٹرینڈ ہے؟ یہ امیروں کا ٹرینڈ ہے, ایلیٹ کلاس کا ٹرینڈ ہے, تو وہ ہائی کلچر میں آ جاتا ہے. پاپولر کلچر وہ ہوتا ہے جو زیادہ تر ہم لوگوں میں مشہور ہے, ساری میجورٹی پاپولیشن میں. ہم کہتے ہیں یوتھ میں آج کل بڑا ٹک ٹاک مشہور ہے, تو یہ پاپولر کلچر ہو گیا. ٹک ٹاک بہت مشہور ہے. یہ پہلے آپ اسنیپ چیٹ کرتے تھے, اب آپ ٹک ٹاک پر زیادہ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پاپولر کلچر آپ کا آ گیا. اور آج کل جو سوشل میڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ زیادہ تر سب لوگ جو ہے ٹک ٹاک کے ذریعے یا مختلف ڈانس اور مختلف چیزیں کر رہے ہیں, تو پاپولر کلچر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. سب کلچر کا مطلب ہے کہ ایک بڑے لارجر کلچر میں چھوٹے چھوٹے کلچرز کا ہونا. جیسے پاکستانی کلچر ایک بڑا کلچر ہے, اوور آل کلچر ہے, لیکن اس کے اندر سندھی کلچر, پنجابی کلچر, پختون کلچر, بلوچی کلچر, گلگتی کلچر, بلتی کلچر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اور بھی اس کے اندر فردر اور کلچرز نظر آتے ہیں جو مختلف لوگ ہیں رہنے والے, وہ سب کلچر ہے. کاؤنٹر کلچر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ہٹ کے ہوتا ہے, بالکل سب کے خلاف ہوتا ہے. ایسا کہ آپ جو ہے کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں احمدیز کو کاؤنٹر کلچر میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے, وہ اس لیے کہ وہ ہمارے بلیف سسٹم سے بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ ہم رہتے ہماری طرح سے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ یا ہم ان سے بات نہ کریں کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے یا جو بھی نام کریں, تو ہمیں لگے گا وہ سیم ہے, لیکن ایکچولی ان کی بلیفس کی وجہ سے جو ہے ان کو الگ کہا جاتا ہے. لیکن بہت سارے کلچر کے آسپیکٹ ان سے ملتے ہیں. ایز پر سے پورا کاؤنٹر کلچر ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے یہ پورا کاؤنٹر کلچر ہوگا. لیکن کاؤنٹر کلچر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کھانا بدوش ہے, کھانا بدوشوں والی زندگی جو گزارتا ہے وہ کاؤنٹر کلچر میں بھی آ سکتا ہے. جیسے لکی رانی سرکس والے, لکی رانی سرکس والے آپ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں, نومیڈک لائف گزارتے ہیں, وہ دیکھیں وہ کاؤنٹر کلچر کہلاتا ہے. ان کا اپنا کلچر ہے اور وہ بالکل معاشرے سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں رہ رہے ہوتے, تو ان کا کلچر چینج ہوتا رہتا ہے اور ان کا اپنا کلچر نظر آتا ہے, وہ کاؤنٹر کلچر میں آتا ہے. اس کا پاپولر کلچر یہ دیکھیں, یہ عجیب سا کلچر ہے جو چائنیز اور انسیکٹس کھاتے ہیں, وہ صرف چائنیز نہیں کھاتے بلکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے, کنزیوم کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں یہ رچ لوگوں کا فوڈ ہے, ایگزوٹک فوڈز میں آتا ہے, اور لوگ باقاعدہ اس کی پارٹیز کرتے ہیں اس کو ٹرائی کرنے کے لیے, اس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں, کچا کھاتے ہیں, آکٹوپس بیبی آکٹوپس کھاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں جو اگر آپ ویئرڈ فوڈز میں جا کے دیکھیں, گوگل کریں تو ڈاکیومنٹریز دیکھیں آپ یوٹیوب پر, تو آپ کو ملیں گی بہت ساری. جیسے اس میں ڈاگس کا کھانا. ہائی کلچر دیکھیں اوپرا سنگنگ, لو کلچر اسٹریٹ سنگنگ. ٹھیک ہے, ہائی کلچر اوپرا سنگنگ, لائیو میوزک, یہاں پر بھی لائیو میوزک ہے لیکن اسٹریٹ میں سنگ کر رہے ہیں. سب کلچر کیا ہے؟ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ پہاڑوں پر کلائمب کر رہے ہیں, پہاڑوں پر لوگ رہ رہے ہیں. ایک کاؤنٹر کلچر کیا ہے جو اسٹرانگلی سوسائٹی کو اگینسٹ کرتا ہے. یہ جو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو وائٹ کیپس پہنے ہوئے, یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ سپریمسٹ ہے, وائٹ سپریمسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے امریکہ میں آج کل جو ہے وہ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہوا تھا بیچ میں, سپریمسٹ کو, جن کو وائٹ نیشنلسٹ کہتے ہیں, کہ یہ ایسے جرمن سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو ہٹلر کے دور کے لوگ تھے, اور پھر انہی کی نسلیں آگے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ سفید سیاہ فام کو یہ ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے, ایشین کو تو برداشت کرتے ہیں, ہمیں برداشت کر لیتے ہیں, لیکن وہ گوروں کو بھی برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں گوروں میں بھی ہم سب سے زیادہ سپریم قوم ہے. تو یہ کاؤنٹر کلچر کہلاتا ہے. کلچر ڈائیورسٹی ہمارا جو ہے وہ ہے. کلچر ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پر مختلف کلچر سے بلانگ کرنے والے لوگ رہتے ہیں, جس میں کراچی سب سے اچھی اگزامپل ہے. کراچی میں آپ کو سندھی بھی ملیں گے, پنجابی بھی ملیں گے, بلوچی بھی ملیں گے, پختون بھی ملیں گے, گلگتی بھی ملیں گے. آپ کو ہر طرح کی قوم
جو ہے وہ ملے گی. سب سے اچھا کلچر ڈائیورسٹی جو ہے وہ آپ کو کراچی شہر میں ملے گا. جبکہ آپ یہ پنجاب میں جائیں تو پنجاب کے علاقوں میں آپ کو ایک ہی طرح کے لوگ ملیں گے, ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی. اسی طرح سے آپ کو پشاور میں ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی, بلوچستان میں ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی جتنی آپ کو کلچر ڈائیورسٹی کراچی میں نظر آتی ہے. اسی لیے کراچی کو میلٹنگ پاٹ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کلچر ڈیفیوژن کا نام دیتے ہیں. تو کلچر ڈیفیوژن بھی ٹرمنالوجی ہے. میں آپ کو پیچھے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ ٹرمنالوجی اس میں ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے کلچر ڈیفیوژن نظر آ رہا ہے. کلچر ڈیفیوژن کا مطلب ہے کہ ایک کلچر کا دوسرے کلچر کے ساتھ مل جانا, کہ ایک اپنا نیا کلچر بننا. کراچی میں آپ دیکھیں سب لوگوں نے مل گئے ہیں اور وہ کراچی کا کلچر بن گیا ہے. جیسے ابھی کوئی آپ کو آپ اگر لاہور کے رہنے والے ہیں اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور لاہور جائیں گے تو لاہورینز آپ کو یہ کہیں گے کہ بالکل کراچی کے ہو, آپ لگتے ہی نہیں ہو پنجابی, آپ تو کراچی کے ہو گئے ہو. تو آپ کراچی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کراچی جو ہے وہ مین آسپیکٹ آپ کا ہو گیا کہ وہ کلچر ڈیفیوژن ہے, وہاں پر سب لوگ مل کر رہتے ہیں اور اپنا کلچر بنایا ہے. کلچر لیک کا مطلب ہے کہ دو کلچر ہے ہمارے پاس, مٹیریل کلچر, نان مٹیریل کلچر. ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک میں ترقی ہو جائے, ایک آگے بڑھ جائے اور دوسرا پیچھے رہ جائے. جیسے پاکستان میں مٹیریل کے حوالے سے تو ہم بہت آگے بڑھ گئے. جیسے اب زوم کی میٹنگ کر رہے ہیں ہم جو ہے ویڈیو پر چیٹ کریں گے, ہم جو ہے یوٹیوب پر جو ہے وہ ڈائریکٹ ویڈیو دے کر آپ کے لیکچرز کریں گے, ہم آن لائن پہ چلے گئے. ہم ٹیکنالوجی میں DSLR آ گیا, ہمارے پاس بڑے بڑے جتنی مشینیں ہیں دنیا کی وہ ساری ہمارے پاس آ گئیں. مٹیریل میں تو ہم بہت آگے ہیں, لیکن 4G آ گیا, 5G بھی آنے والا ہے ہمارے پاس. تو لیکن نان مٹیریل میں آج بھی بچہ اپنا ڈیسیشن خود نہیں لے سکتا, اپنی زندگی کا ڈیسیشن نہیں لے سکتا. تو نان مٹیریل آسپیکٹ میں آج بھی ہم لوگ پیچھے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کلچر ڈائیورسٹی تھا. بس میں نہیں چاہتی کہ اس سے زیادہ ہم ٹائم نکالیں. میں سمپل جو ہے اب ہم نئے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. ہمارا نیا چیپٹر جو ہے وہ ہے سوشلائزیشن کا. یہ 2 حصوں میں ہے. سوشلائزیشن ہم آج کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے, اور نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ کلاس میں اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بھی لیں گے ساتھ میں. سوشلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ سوشلائزیشن ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی اس کا ڈسکس کیا ہے. ہم نے جب سوشل انسٹیٹیوشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور فیملی انسٹیٹیوشن میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک فنکشن ہوتا ہے فیملی کا اور ایک فنکشن ہوتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز کا. ہم نے بتایا تھا سوشلائزیشن ہوتا ہے. تو سوشلائزیشن جو ہے اس کا مطلب ہے سماجی تربیت. جو سماجی تربیت ہے وہ جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں جس دن سے, اس دن سے شروع ہو جاتی ہے اور جس دن تک مرتے نہیں ہیں تب تک رہتی ہے. تو اٹ اسٹارٹس فرام برتھ اٹ اینڈس ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے, جب تک انسان زندہ ہے وہ سیکھنے کے عمل میں ہے, اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے. ایون کہ آپ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو بھی آج سکھا رہے ہوں گے کہ فون کیسے چلتا ہے, موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے, میٹنگ کیسے کرنی ہے, ویڈیو کالنگ کیسے کرنی ہے. آپ ابھی بھی سکھاتے ہیں, وہ بھی آپ سے سیکھتے ہیں, آپ ان سے سیکھتے ہیں. تو ہمارا سیکھنے کا عمل جاری ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ اور یہ کیوں سیکھنے کا عمل, تاکہ ہم فعال ممبر بن سکیں, ہم بیٹر ممبر بن سکیں سوسائٹی میں ہم آرام سے فنکشن کر سکیں اور فنکشننگ ممبر بن سکیں. تو سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ پروسیس ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے تاکہ 2 چیزیں ہو سکے, تاکہ جو ہم ہیں انڈیویجولز ہیں جو ان کی پرسنالٹی بنے, یعنی ہماری اپنی شخصیت بن جائے, ہماری اپنی پہچان ہو جائے, آئیڈینٹی ہو جائے, اور ہمیں سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ آ جائے, زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے. سب سے بڑی بات ہے زندگی گزارنے کا, اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سوشلائزیشن ہوتا ہے, سماجی تربیت ہوتا ہے. اور سماجی تربیت ہمارے لیے جو اس میں رول ادا کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں. سماجی تربیت جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہم کہتے ہیں پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے, یہ پرائمری سوشلائزیشن, اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈری سوشلائزیشن. جو پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ ہماری پیدا ہونے کے بعد جو ہمارا پیریڈ ہے چائلڈہڈ کا, بچپن کا جو ہمارا پیریڈ ہے اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو چائلڈہڈ میں کیا سیکھتے ہیں ہم, جب ہم انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے. کیوں؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا, رویا. رونے کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں آتا تھا. اب یہی رونا تھا کہ ماں باپ کو ہمیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی بھی ماں باپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے تو اس کو بھوک لگی ہے, اس کو کوئی درد ہو رہا ہے, یا اور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یا اس کو کوئی کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہی ہے. وہ کیوں
جو ہے اس کا آسپیکٹ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے, اس کو نظر آتا ہے. وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ سیکھنے کے عمل میں ہے, اس کو کچھ نہیں آتا رونے کے علاوہ, ڈپینڈنٹ ہے. جانور کا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے پیدا ہو کر. ہمیں تو جب تک ہاتھ پکڑ کے چلانا نہ سکھایا جائے تب تک ہمیں چلنا نہیں آئے گا. جب تک ہمیں کپڑے نہیں پہنائے جاتے تھے تب تک ہم کپڑے بھی نہیں پہن سکتے تھے. تو ہمیں تو یہ سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ پتہ چلا, اٹھنا, چلنا, پھرنا, بیٹھنا, باتیں کرنا, بولنا, یہ سکھایا. آج آپ انسٹاگرام میں جو ہے ٹرینڈنگ ویڈیوز میں کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اب سوشلائزیشن کی نظر سے دیکھیے گا کہ جن کی سوشلائزیشن ابھی ہو رہی ہے وہ اس پہ کتنی خرابی ہیں جس کو آپ کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے. اور یہی چیز جو ہے آپ کے بچپن میں آپ کے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ ہنسی آتی ہوگی اسی باتوں پر کہ وہ انجوائے کرتے ہوں گے جب آپ سیکھ رہے ہوں گے چیزیں. سیکنڈلی سوشلائزیشن ہماری جب تھوڑے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں, چائلڈہڈ سے نکل آتے ہیں, تو جس کو سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ اس کو سیکنڈری سوشلائزیشن ہوتی ہے. اصل میں جو سیکھنے کا عمل ہے وہ سیکنڈری سوشلائزیشن میں ہوتا ہے. پرائمری سوشلائزیشن میں تو ہم کاپی کرتے ہیں, کاپی پیسٹ, امیٹیٹ کرتے ہیں. جو آپ کو کہا گیا اللہ ایک, تو آپ نے دیکھ لیا, بچے نے دیکھ لیا اللہ ایک, تو اب اس پہ انگلی, آپ جب بھی اس سے پوچھو گے اللہ کتنے, وہ کہے گا, یہ منہ سے بولنے تو آتا نہیں ہے, یہ اشارہ کر دے گا ہاتھ کا. اب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک کا مطلب کیا ہے, اس کو نہیں پتا یہ انگلی اٹھانے کا مطلب کیا ہے, لیکن آپ اس کو سکھا رہے ہیں, پہلے سے کانسیپٹس جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ پہلے سے ہی سیکھتا رہے, اور جب ایکچولی کانسیپٹ سمجھنے کا مقصد آئے تو اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہوں. اسی لیے آج جب اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی ماں باپ اپنے بچے کو جو ہے اچھا خاصا پڑھا چکے ہوتے, سکھا چکے ہوتے, تاکہ جب وہ انٹرویو دے تو انٹرویو میں وہ پاس ہو جائے, تاکہ اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن مل جائے. تو یہ چائلڈہڈ جو ہے وہ اس وقت ہے. لیکن سیکنڈری ایجوکیشن جو سوشلائزیشن ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے, وہاں پر انسان خود ایکچوئل لرن کرتا ہے, خود اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کو بنائی جاتی ہے, اور وہ تھرو آؤٹ چلتی ہے, پوری زندگی چلتی رہتی ہے. بچپن میں صرف کاپی کرا, اس کے بعد سے جب سے سمجھدار ہو گیا, اور سمجھدار ہونے کی ایج جو ہے ڈفرینٹ ہے ہر کلچر کی, اس لیے کہ کبھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ اسپوائل کیا جاتا ہے تو بچہ جو ہے دیر سے سیکنڈری سوشلائزیشن میں آتا ہے. جیسے بہت سے اس نے سنا ہے ابھی بھی بچپنا گیا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ابھی بھی پرائمری سوشلائزیشن کا آسپیکٹ اس میں باقی ہے. تو جب آپ کو یہ اگر سننے ملتی ہے اپنے ماں باپ سے یا کسی اور سے کہ بھائی ابھی بھی بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو, رو رہے ہو, ابھی بھی اتنی بڑی ہو گئی ہو, اتنے بڑے ہو گئے ہو, پھر بھی جو ہے اتنا منہ کھول کھول کے رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو تم لوگ, اب تو بچے نہیں رہے ہو, تم لوگ بڑے ہو گئے ہو, اب سمجھ جانا چاہیے تم لوگوں کو. تو یہ چیزیں جو آپ کو سننے میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایموشنز ہمارے جو ہے پرائمری سوشلائزیشن والے وہ سیکنڈری میں بھی کام آتے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ زندگی ہماری کنٹینیوس جو ہے لائف جو ہماری ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب سب سے بڑا جو ہے ہمارا سوال, سب سے بڑا سوال ہے نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ. اب نیچر کیا ہے, قدرت, نرچر کیا ہے, تربیت. اب آپ کو میرا سوال ہے اور جواب بھی مجھے ہی دینا پڑے گا, ظاہر بات ہے, کہ آپ کے خیال میں دنیا میں یہ کہا گیا نہیں, انسان کو جو چیز ملی ہے اپنے ماں باپ سے ملی ہے, نیچر زیادہ ضروری ہے, نرچر انوائرمنٹ کا امپیکٹ نہیں ہوتا. آپ لوگوں میں سے کچھ کہیں گے ہاں نیچر والا صحیح ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے نرچر والی بات صحیح ہے, کیونکہ جب تک تربیت نہیں ہوگی انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہم پر نہیں پڑے گا, ہم پہ پڑے گا وہی ہمیں جو ہے سکھائے گا انوائرمنٹ. ہمیں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں, قصہ سناتی ہوں میں آپ کو اس کا, اور آپ اس کو خود جو ہے ویژولائز کیجیے گا اور خود بتائیے گا. ایک قصہ ہے ایوا کا. ایوا آپ نے شاید نام سنا ہو کبھی فلموں میں, کہ بہت پہلے انڈیا کے جنگلوں میں ایک کسی بھی فیملی نے, ہمیں نہیں پتا کہ کس نے ایک بچی کو چھوڑ دیا گیا تھا. اب بچی کو چھوڑنے کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. انڈیا میں جو ہے بہت عرصے پہلے ایک ایکسپیڈیشن گیا تھا, بایولوجی, اور جو انڈیا کی جو جنگلات ہیں اس کے اندر جڑی بوٹیاں بہت ملتی ہیں, تو بہت سارے لوگ وہاں پر سائنٹسٹ جاتے ہیں. ایک پورا ایکسپیڈیشن گیا تھا اور ان کو ایک بھیڑیوں ولفس کا گول نظر آیا تھا, اور ایک اور جانور اس پہ نظر آیا جو نیا جانور تھا. تو انہوں نے کہا کیوں نہ یہ جانور کو ہم دریافت کریں گے اور اس کا نیا نام دیں گے, اور ہم مشہور ہو جائیں گے, ریسرچ میں بھی ہم بھی مشہور ہو جائیں گے ایز اے سائنٹسٹ کہ ہم نے نیا جانور دریافت کیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے زوالوجسٹ کو بلایا اور انہوں نے اس کریچر کو پکڑنے کی کوشش کی جو ولف کی یا بھیڑیوں کے
گول کے ساتھ یا ان کے پیک کے ساتھ, پیک آف ولف جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا. انہوں نے جب اس کو پکڑ لیا اور اس کو پنجرے میں بند کر لیا, کیج میں بند کر لیا, بڑا سا کیج بنا کے لے کر آئے تھے, اس میں اس پہ ٹریپ کر لیا اس کو, تو پتا چلا کہ وہ لڑکی تھی. اور لڑکی بھی وہ ابھی ایج کا ان کا نہیں پتا, ایج انہوں نے بتائی ہے کہ 17 سال سے لے کر 21 سال کے درمیان کی کوئی بھی ایج ہو سکتی تھی, کیونکہ اس پر ٹیسٹ نہیں کر سکے. یہ بچی جو ہے وہ تھیوری یہ تھی کہ کسی نے اس بچی کو چھوڑ دیا تھا جنگلوں میں. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیوں چھوڑا تھا, لیکن اس کو ایک پہلا اور یہ واحد واقعہ ہے جس میں بھیڑیوں نے, ولفس نے انسانوں کو کھانے کی بجائے, بچے کو کھانے کی بجائے اس کو پالا تھا. ورنہ ابھی تک ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں دیکھا گیا دنیا میں جس کے اندر ولفس نے کبھی پالا ہو انسانوں کو. انسان کو کھا جاتے ہیں وہ ولفس. تو انہوں نے اس کو پالا, بچی کو پالا, اور وہ بالکل اس کے جیسی ہو گئی. نیچر کیا تھی؟ گرانا, ناخن بڑے بڑے, بال پورے جسم پر پھیلے ہوئے, ہاتھ اور پاؤں, چاروں ہاتھ اور پاؤں سے بھاگنا, بالکل جانوروں کی طرح جیسے ولفس کرتے ہیں ویسے کر. جب اس کو پنجرے میں اور بڑے پنجرے میں لایا گیا تو اس نے جو ہے وہ گھرانا شروع کر دیا, اور سب نے وہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نرچر کریں گے اور ٹھیک کر لیں گے. لیکن نیچر اس پر اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ وہ اس کو نرچر کرنے سے پہلے اس نے جو ہے جانوروں والی حرکتیں کی. اگر یہ بایولوجیکل انہیریٹنس ہوتی تو اس کو پتا ہو جاتا, اس کو پتا چل جانا چاہیے وہ انسان ہے, اس کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا. نہیں, بلکہ اس نے دیواروں کو توڑنا شروع کیا, کاٹنا شروع کیا, اور دیواروں کو رگڑنا شروع کیا, اپنے ناخن اور اپنے ہاتھوں کو لہو لہان کر دیا, بلڈی کر دیا. اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے انہوں نے اس کو بہت کوشش کی کہ اس کو قابو کر سکیں, اس کو کچا گوشت دیا, ہر چیز کیا, لیکن اس نے کھانا وانا سب چھوڑ دیا. اور 15 دن کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ نیچر میں جو رہتے ہیں, جو جانوروں کی طرح رہی, تو وہ جانوروں کی طرح بنی. اگر وہ بایولوجیکل ہوتی, اگر ہم کہتے ہیں سوشلائزیشن بایولوجیکل پروسیس ہے, تو اس کو خود بخود انسان بننا جانا چاہیے تھا, اس کو خود ہی باتیں کرنا سیکھ لینا چاہیے تھا, اس کو کپڑے پہننے آ جانا چاہیے تھا, اس کو کھانا پینا آ جانا چاہیے تھا. لیکن وہ ولف کے ساتھ رہی, ولف بن گئی. اس نے جیسے دیکھا کاپی کیا, پرائمری سوشلائزیشن. اس کی سیکنڈری سوشلائزیشن ہی نہیں ہوئی, پرائمری ہو گئی لیکن سیکنڈری بھی نہیں. اس نے دیکھ دیکھ کر سیکھا کہ کیسے بھاگتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ آج جو ہے وہ قصہ اس کا جو سنایا جاتا ہے وہ یہی سنایا جاتا ہے کہ وہ 15 دن میں ڈیتھ ہو گئی. دوسرا واقعہ چلے اور سب اس کا ہم اور آسان کر دیتے ہیں کہ ایک واقعہ جو تھا 1930s کی بات ہے. 1930s میں جو ہے ابھی نیا جو ہے ووٹ دینے کا حق ہوا تھا امریکنز کو. ابھی ووٹ نہیں دیا تھا, اس لیے عورتوں کے حقوق نہیں تھے. تو ایک اور گاؤں کی بات ہے, چھوٹے علاقے کی بات ہے, ایک اور شادی کے بغیر جو ہے چائلڈ کا ہونا, ایلیجبل چائلڈ کا ہونا پسند نہیں کیا جاتا تھا. ایکسیپٹنس ہو گئی تھی لیکن پسند نہیں کیا جاتا تھا. ایک فیملی میں باپ بیٹی رہتے تھے, اور بیٹی کا کسی کے ساتھ افیئر چلا, وہ بندہ جو ہے شادی کرے بغیر چلا گیا, اور شی واز ایکسپیکٹنگ. تو باپ کو پتا چلا تو باپ نے کہا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. جب یہ بچہ پیدا ہو تو یہ تم یا تو یتیم, یا مطلب وہ کرسچن وہ تھا, مذہبی تھا, تو یہ بچے کو مارنے کے لیے اس نے نہیں کہا, بلکہ اس نے کہا بچہ ہو تو یا تو یتیم خانے دے دو, کسی کو بھی دے دو, چرچ میں دے دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑی, لیکن یہ انلیجٹمیٹ بچہ جو ہے, انلیگل بچہ مجھے نہیں چاہیے اس گھر میں. کیونکہ اس وقت عورتیں جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی زیادہ, گاؤں کی تو پڑھی بالکل نہیں ہوتی تھی, گاؤں کی پڑھی ہوئی, اور وہ سارا کا سارا ڈپینڈنٹ تھی اپنے فادر پر. تو جب چائلڈ ہوا اس کو, تو اس کا فادر جو ہے کچھ دنوں کے لیے چلا گیا تاکہ جو ہے یہ بچے کو جو بھی جہاں بھی بھیجنا ہو بھیج دے. اب ماں تھی, اس نے جو ہے کیا کیا, اپنے گھر کے اوپر ایٹک ہوتا ہے ان کے یہاں, وہاں پر گاؤں میں ایٹک ہوتا ہے, جو اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے چیزیں بچھائی جاتی ہیں. اور یہ ڈارک روم کی طرح ہوتا ہے, اور کوئی نہیں جاتا, بالکل اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر. اگر سردی بارش کا پانی ہوگا تو ادھر جمع ہوگا, گھر کے اندر نہیں آئے گا, سردی نہیں لگے گی, گرمی نہیں لگے گی, تو وہ شیڈ کے تلے ہوتا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی ہے کہ سیڑھیوں سے اوپر جایا جا سکے. اس نے وہ بچے کو رکھ دیا. بچہ جو ہے وہ جب رونے لگ گیا تو اس نے بچے کے منہ میں جو ہے کپڑا ڈال دیا. ٹھیک ہے, یہ لڑکا تھا, بچے کے منہ میں کپڑا ڈال دیا. پیدائشی وہ نارمل بچہ تھا, لیکن منہ میں کپڑا ڈال دیا. اب وہ جب بھی ضیبت اس کو یہ ڈر تھا کہ بچہ بولے گا, تو بچے کی جیسے یہ بولتی تھی تو بچہ بولتا تھا, بولنے کی کوشش کرتا تھا, تو آواز آ جاتی نیچے. 2-3 دفعہ تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں
चूहा है ऊपर, मैं मार दूंगी चूहे को। तो उसने क्या किया कि उसने जो है वो मुंह बंद किया और अब खुद खामोशी से आकर उसको खाना खिलाकर, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, पहले फीड कर आया, फिर खाना खिलाकर वो चली जाती थी। उसने बच्चे ने ना माँ की आवाज़ सुनी कभी, और क्योंकि इसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया गया था, बंद कर दिया गया था, मुंह को बंद कर दिया गया था, तो वो उसने कभी ज़बान नहीं खोल सका, तो ये डेफ हो गया, डम हो गया। फिर जब ये हाथ पांव चलाने थोड़ा सा बड़ा हुआ, हाथ पांव चलाने लग गया, तो क्योंकि इसके बाप को शक ना हो तो इसके हाथ और पांव बांध दिए, उसके हाथ और पांव बांध दिए, तो ये बच्चा माजूर हो गया। तो आप मुझे बताएं कि नेचर ने तो उसको नॉर्मल पैदा किया था, अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता तो इसको खुद ब खुद वॉक करना चाहिए, चलना शुरू कर देता। लेकिन क्या हुआ, जब 9 साल का बच्चा ये हुआ तो पड़ोसियों को शक हो गया, जो उसको भी शक हुआ, पुलिस को कॉल की। पुलिस जब उसने रेड किया पुलिस ने, तो उसके एटिक से ये बच्चा निकला। उसके बच्चे की सफ़ेद आंखें थी, यानी कि ये नाबीना हो गया था, गूंगा हो गया था, बहरा हो गया था, पूरा माजूर हो गया था, और ज़्यादा अरसे तक वो सरवाइव नहीं कर सका। माँ को जेल डाला गया, माँ को और नाना को। लेकिन जो है नेचर, जो है नेचर ने तबाह कर दिया। नेचर से कुछ नहीं होता, नर्चर ज़रूरी है। अगर आपके माँ बाप ना होते, आपके घर वाले ना होते, तो आज आप ये बैठे हुए ये लेक्चर ना सुन रहे होते, ये नॉर्मल तरीके से बात ना कर रहे होते। आज का नॉर्मल यही है, तो ना बात ना कर रहे होते। तो यहाँ पर जो है आप नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट जो है वो यही कहती है कि हमारे यहाँ नर्चर जो है, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस यही कहता है कि नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बोलोगे, जो सिखाओगे, वो सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा बच्चा, अपने इन्वायरमेंट से बड़ा सीखेगा, ना कि बायोलॉजिकली सीखेगा। हाँ, कुछ चीज़ें आती हैं, आदतें, कभी अम्मा अब्बा की आदतें आ जाती हैं एक आध, लेकिन वो सीखने की वाली बात नहीं होती, वो आदत होती है, वो भी आपने अपने माँ बाप से देख कर सीखी होगी। एविडेंस जो मैंने अभी बताया नर्चर का आपको, कि आइसोलेशन में बच्चे जो पैदा हुए हैं, जो इलीगल और इलेजिटिमेट बच्चे, वो जिंदा नहीं रह सके। जो इन्फेंट्स यतीम खानों में गए, जो जेलों की नर्सरी में हैं, आप उनको जाके देखें। अभी कराची की जेल में जाके देखें कितने बच्चे हैं। और मैंने जब जेल पर जो रिसर्च की थी 20 साल पहले, 21 साल पहले, तो मैं जेल में जब गई थी औरतों की जेल में, तो वहाँ औरतों के साथ उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे, आज वो बड़े बड़े, अब 21 साल के हो गए, सोचें आप, कुछ 25 साल के हो गए, जवान हो गए। उनकी ज़िंदगी, उन्होंने तो जेल का एक माहौल देखा। जेल में पढ़ाने वाला भी मर्डरर था। जो पढ़ाने वाली जो लड़की थी, उसने खुद ने अपने माँ बाप का मर्डर कराया था। तो आप सोचें क्या तरबियत हुई होगी, कैसी तरबियत हुई होगी। नर्चर बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और नर्चर ही बनाती है, नर्चर ही बिगाड़ती है। जैसे अगर एक शख्स पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुआ और वही बच्चा जो है पाकिस्तान में पला बढ़ा, और एक वही यतीम खाने में बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन एक अमेरिकन फैमिली आकर उनको अडॉप्ट करके लेके गई। ये दो बच्चे, दो भाई थे, बच्चों को जो है कोई फैमिली छोड़ के चली गई थी यतीम खाने में। एक को पाकिस्तानी कपल ने अडॉप्ट किया, एक को अमेरिकन कपल ने अडॉप्ट किया। पाकिस्तानी को जिसने अडॉप्ट किया वो मुसलमान बना, और उसने यहीं के कल्चर की तरह से जो है सिंधी कल्चर का वो बच्चा बन गया। और जो अमेरिका में था, वो उसके माँ बाप ने जो है कहा तुम्हारा जो तुम्हें मज़हब करना है वो करे, फॉलो करो। उसने कोई मज़हब फॉलो ही नहीं किया, उसका कोई मज़हब ही नहीं था, वो मज़हब को किसी मज़हब को नहीं मानता था, और वहाँ की अमेरिकन लाइफ में गुजारता था। तो नर्चर देखें, दो भाई एक ही घर से पैदा हुए, लेकिन दो अलग अलग फैमिलीज में और दो अलग अलग इलाकों में पले बढ़े, तो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। इन्वायरमेंट जो है वो इंटरेक्शन, और इन्वायरमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है आपकी वेलबींग के लिए, आपकी फ़िज़िकल वेलबींग के लिए, आपकी सोशल वेलबींग के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी के लिए। तो पर्सनैलिटी को और आपकी आइडेंटिटी को, आपकी सोशल लाइफ जो आप गुजारते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट है नर्चर का, नॉट नेचर। इसमें ये कौन लोग हैं जो हमें मदद करते हैं, हमें लाइफ गुजारना सिखाते हैं, हमें सोसाइटी में उठना बैठना, खेलना कूदना, हर चीज़ सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, हमें सोसाइटी में हमारी शनाख्त देते हैं। इसके अंदर ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं ये एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन। इसमें ये प्राइमरी एजेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो है फैमिली, मीडिया, पीयर ग्रुप, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन मैंने नहीं लिखा, इसमें आगे है। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में रिलीजियस एजुकेशन,
کو ہم اصل میں یہاں پر جو ہے میں اس میں چینج کر دوں، سوری، تاکہ جو ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سی چیزوں کو مس نہیں کیا. ایجوکیشن، ٹھیک ہے، تو ایجوکیشن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اپنے اس میں، ٹھیک ہے. ایجنٹس آف سوشلائزیشن، کون وہ لوگ یا وہ انسٹیٹیوشنز جو ہماری تربیت کرتے ہیں، اور آج جو ہماری پرسنالٹی بنی ہوئی ہے، آج جو ہماری شخصیت بنی ہوئی ہے، اس میں ان سب کا اپنا اپنا رول ہے. تو سب سے پہلا اور سب سے زیادہ رول، بڑا رول جو ہے وہ ہمارا فیملی کا ہوتا ہے، جو ہمیں تربیت دیتی ہے. دو طرح کی تربیت دیتی ہے فیملی، فارمل تربیت بھی دیتی ہے اور انفارمل بھی تربیت دیتی ہے. اچھا، فیملی صرف فارمل انفارمل نہیں دیتی ہے، بلکہ باقی ادارے بھی فارمل انفارمل تربیت دیتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں فیملی کو. فیملی جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ فیملی کا ہم پر انفلوئنس اس لیے ہے کہ ہماری پیرنٹس کی مسلسل انٹریکشن ہوتی رہتی ہے بچے کے ساتھ. پیرنٹس کی اور آپ کی انٹریکشن ہے، میری اپنے پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. وہ پھر کیسے انٹریکشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں، سوچنا سکھا رہے ہوتے ہیں، کس طرح سوچنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے عقیدے سکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں واٹ از رائٹ، ویلیوز بتاتے ہیں واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، نارمس بتاتے ہیں، اسٹینڈرڈ بتاتے ہیں کہ کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہم نے کلچر میں پڑھی تھی، وہ ساری کلچر کو ٹرانسمٹ جو کرتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. جینڈر رولز ڈیفائن کرتا ہے. دیکھیے، لڑکے اور لڑکیاں کچھ بھی کر لیں، معاشرے میں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں کو دنیا میں برابر سمجھتی ہیں. برابر سمجھنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن تربیت کرنا الگ بات ہوتی ہے. آج بھی ہم جتنا ہی کچھ کر لیں، لڑکیوں کو بالکل الگ انداز سے تربیت دی جاتی ہے، لڑکوں کو الگ انداز سے تربیت دی جاتی ہے. اور وہ آپ اپنے گھروں میں چیک کر کے دیکھ لیں، چاہے آپ کے گھر میں جتنا ہی ایکویلٹی کی بات کریں، جب دسترخوان بچھانے کی بات آتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے نظر آپ پر پڑتی ہے، لڑکی پر پڑتی ہے. اگر لڑکی نہیں ہے تو پھر بیٹے پر نظر پڑتی ہے، یا اگر لڑکی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، تو بھائی پر چلتی ہے، چلو تم کر دو. اور اگر کوئی باہر کا کام ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل باہر سے بل بھرنا ہے، بینک جانا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ لڑکے پر نظر پڑتی ہے کہ وہ جا کے کر دے گا. اگر لڑکا اویلیبل نہیں ہے پھر جا کے لڑکی پر نظر پڑتی ہے. تو ہمارے جینڈر رولس تھوڑے سے ڈیفائنڈ ہے. کچھ بھی کر لیں، ماں کو جو ہے ہوم میکر بننا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ خود جاب کرتی ہو پورا دن، پھر بھی وہ گھر کو مینٹین کرتی ہے، مینج کرتی ہے پورے گھر کی چیزوں کو. چاہے وہ خود کام نہ کرتی ہو لیکن کسی سے کام کرواتی ہو، لیکن اس کو پورا مینج کرنا ہوتا ہے. تو جینڈر رولز ہمارے ہاں جو ہے ڈیفائن ہوتے ہیں. اس سے سوشلائزیشن جو ہماری ہوتی ہے، ہماری جو تربیت ہوتی ہے، فیملی جو کرتی ہے، وہ پھر اسی حوالے سے کرتی ہے جو اس کی اپنے بلیز ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. اسی لیے بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ بھائیوں کو تو اتنا جو ہے لیوے دیا گیا ہے، باہر بھی رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے اکیلے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو اس طرح کوئی کلفٹن کنارہ پر اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جینڈر رولز الگ ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، تو یہ فیملی کو جو ہے وہ کیا چیز فیملی کرتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے پیرنٹنگ اسٹائل کس کا کیسا ہے. سوشلائزیشن افیکٹ ہوتی ہے. بعض پیرنٹس بہت سخت ہوتے ہیں، بعض پیرنٹس بہت نرم ہوتے ہیں، بعض پیرنٹس نہ سخت ہوتے نہ نرم ہوتے، درمیانے ہوتے، ایکسیسو نہیں ہوتے. جیسے چھٹیاں ہوئی تو ریلیکس کرو، جتنا ریلیکس کرنا ہے ریلیکس کرو، لیکن جیسے پڑھائی شروع ہوئی، فوراً ایگزام شروع ہوا، سیریس ہو جاؤ. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کو ہم نیکسٹ سیمسٹرز میں اس کے بارے میں اور بھی ہمیں پیرنٹنگ اسٹائل بھی ہم پڑھیں گے جب نیکسٹ ایئر، تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہوتا ہے. تو پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کی تربیت جس پیرنٹس نے کی ہے وہ کیسے ہے. وہ بڑے سخت تھے، وہ بہت سافٹ تھے، نرم تھے، وہ درمیانے تھے، وہ کس قسم کے تھے، اور اسی بیس پر آپ کی پرسنالٹی اس حساب سے بنتی ہے. پیرنٹنگ اسٹائل بہت مشہور ہے، ضروری ہے. پھر پیرنٹس کی سوشل کلاس کیا تھی، وہ کس کلاس سے بلانگ کرتے تھے، یعنی کلاس ان ناٹ سینس منی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اس میں کلاس کی بات آتی ہے کہ ایجوکیشن کیا تھی ان کی. پھر ان کو وہ کیا پیرنٹس بننے کے لیے جس وقت وہ پیرنٹ بنے تھے تو اس رول کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی تھا جو ان کو گائیڈ کرتا، یا انہوں نے ٹرائل اور ایرر کے بیس پر جو ہے وہ بچوں کو پالنا شروع کر دیا. تو بہت ساری فرق پڑتا ہے کہ کیا انہوں نے کتابیں پڑھی، سائیکولوجیکل ہیلتھ کیا تھی پیرنٹس کی، کیا پیرنٹس آپس میں لڑتے رہتے تھے، لڑتے تھے تو کس طرح بچوں کو انہوں نے پالا ہوگا، بالکل الگ ہوگا.
अगर माँ बाप का आपस में वायलेंस था तो बच्चों में वो वायलेंस ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, माँ बाप में से कोई बच्चे को छोड़ के चला गया और अकेली माँ ने या अकेले बाप ने पाला बच्चे को, बहुत फर्क पड़ता है इसमें सोशलाइजेशन में। इसीलिए अगर आप देखते हैं जो सीरियल किलर्स होते हैं उनकी बैकग्राउंड को देखा जाता है कि उनके माँ बाप के साथ और माँ बाप ने उनके साथ क्या ऐसी चीज़ की कि वो आज जो है वो कातिल बन गए, और आज जो है वो कत्ल करते हैं तो उनको अफसोस नहीं होता। फैमिली टाइप जो मैं अभी बता रही थी कि फैमिली कैसी है, सिंगल पेरेंट है, माँ ने और बाप ने शायद दूसरी शादी कर ली है, पहला शौहर या बीवी मर गई है, तो क्या हुआ, किस किस्म की फैमिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है। फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में दूसरा आ जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो उसको हम स्कूल्स कहते हैं। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें क्या टीच करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमें जो है फैमिली हमें इनफॉर्मल टीच करती है, ठीक है, एजुकेशन हमें फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं करता, फॉर्मल करता। घर पे अगर आप फैमिली को देखें तो अगर आप वहाँ पर कोई गलत काम करते हैं तो डांट भी पड़ती है और फिर गले भी लगा देते हैं, ठीक है, कैंडीज दे दी, टॉयज दे दिए। लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आपको सिर्फ डांट पड़ सकती है, आपको जो है गले नहीं लगाएंगे, आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ना सोचें दिमाग में, लेकिन आपको यहाँ पर जो है कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि आपको यहाँ पर ओबीडियंस की बात है, आपको यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ रहना है, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, ओबीडियंस सिखाया जाएगा, काम करना सिखाया जाएगा, लर्निंग प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट डिफरेंट तरह की होगी। यहाँ पर जो है आपका जो कैरिकुलम है उसके अंदर से आपको किरदार बनाया जाता है। जैसे हमारे इस्लाम के इस्लामियात में देखें तो वाक़यात, उर्दू में वाक़यात हैं जो हमारे जज्बात को उभारते हैं कि मुसलमान जो है करेजियस होते हैं, पाकिस्तानी होने के जज्बात उभारते हैं। फिर इस्लामियात में देखें अदल इंसाफ के जज्बात दिखाते हैं, अदल इंसाफ क्या होता है मुख्तलिफ। तो ये कैरिकुलम जो बनाया होता है स्कूल में, वो उसके अंदर भी हमारी तरबियत हो रही होती है, टीचर्स भी हमारी तरबियत कर रहे होते हैं। तीसरा ग्रुप आता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब इसके अंदर होता है आपके हम असर का ग्रुप। हम असर का मतलब होता है जो आपकी एज के लोग हैं उसका ग्रुप। अब आपकी एज के लोग कहाँ कहाँ हैं, आपकी एज के ग्रुप आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपकी एज के ग्रुप आपके नेबरहुड में, आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, आपकी एज के ग्रुप जो है वो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में है। आपकी एज के ग्रुप के आपके दोस्त हैं, वो भी आपके पीयर ग्रुप में आता है। तो हम दोस्तों को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में जो इम्पैक्ट है वो दोस्तों का है। हम कहते हैं अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो इंसान को बना देते हैं, और जो बुरे दोस्त होंगे वो बुरी आदतों में डालते हैं। जैसे सबसे बड़ा ड्रग एडिक्शन का सबसे बड़ा कॉज जो है वो पीयर ग्रुप है, कि उनके दोस्तों ने उसको इस बुरी आदत में लेकर गया। गैम्बलिंग, अल्कोहलिज्म, और या चोरी करना, छोटी छोटी चोरी डाके डालना, उसके अंदर जो लोग पकड़े गए हैं, बच्चे पकड़े गए हैं, अभी भी पकड़ा गया था छोटा गैंग पकड़ा गया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 16-17 साल के 5, और वो पकड़े गए। छोटा अपने आप को उन्होंने छोटा गैंग का नाम दिया हुआ था, और मोटर बाइक चुराते थे, छोटी छोटी चीज़ें चुराते थे, वॉलेट चुराते थे, और उसके अंदर जो है वो एक दोस्त ने दूसरे को ख़राब किया, और इस तरह पूरा ग्रुप जो है वो मिलकर ये वारदातें या ये क्रिमिनल एक्ट्स करता था। तो इनको आप देखेंगे इनकी सोशलाइजेशन जो है माँ बाप ने कैसी की, वो ठीक भी की होगी, तो दोस्तों का बुरा असर जो है उसकी वजह से वो बुरे काम की तरफ चले गए। तो चाइल्डहुड जो है हमारा, उसमें आपने बहुत दफ़ा कंपेयर किया होगा कि आपके दोस्तों के पास ये चीज़ें हैं, आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, और आपको याद भी नहीं होगा कि आपने अपने माँ बाप को बताया होगा, और फिर आपने माँ बाप ने जो है वो चीज़ें आपको दिला के भी दी होंगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए मना भी कर दिया होगा, कहा होगा कि अभी ये टाइम नहीं है, या ये चीज़ खतरनाक है, और बाद में आपको दिला के दी हो, कुछ अरसे के बाद आपको समझाया हो। वो हर माँ बाप की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका प्रेशर होता है कि आपके दोस्त अहबाब आपको जो कहते हैं और वह आप उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आपका पीयर ग्रुप में जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं ये वाली 2 स्लाइड्स में, तो ये आप आराम से उसको देखें। स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया करें, ताकि आपके पास जो है कुछ स्लाइड्स आ जाए। वैसे तो मैंने आपको ये भेज दी हैं स्लाइड्स, अगर आपको नहीं मिली हैं किसी को तो फिर आप इसमें से ही शॉट्स ले लें। मास मीडिया जो है वो
بہت پاورفل ہو گیا ہے. کیوں پاورفل ہو گیا ہے؟ آپ خود تو آپ سب سے بڑی اگزامپل آپ خود ہیں. کیونکہ ماس میڈیا میں پہلے ہمارے پاس جو ہے صرف ایک چیز تھی، نیوز پیپرز. پھر ٹیلی ویژن آیا، اس کے اندر ایک آدھ چینل آیا، پھر ٹیلی ویژن کا امپیکٹ پڑا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو امپیکٹ پڑا وہ امپیکٹ جو تھا وہ سوشل میڈیا کا تھا. کہ آپ کے ڈیکیڈ میں، آپ جب پیدا ہوئے تھے تب سوشل میڈیا نہیں تھا. سوشل میڈیا کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا. کچھ لوگ جو ہیں پیدا ہو گئے تھے، لیکن میں فیس بک کی بات کرتی ہوں. فیس بک کو 25 سال سے کم ہوا عرصہ ہوا ہے، 21 سے 22 سال ہوئے ہیں. میں نے فرسٹ فیس بک پیج میں پہلا، جو میں ان لوگوں میں ہوں جو شروع کے لوگوں میں ہوں کہ جس میں فیس بک میں میرا پیج ہوگا، جو میں اب بالکل یوز نہیں کرتی ہوں فیس بک پر. لیکن وہ فیس بک کا پیج اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو ہے بنایا تھا 23 سال پہلے. 23 ایئرس تو مجھے پتا ہے نا، اگر اس سے ایک آدھ سال پہلے ہو گیا ہوگا تو 24 سال. مارک زکربرگ اس کا ٹائم زیادہ نہیں ہوا. آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیجیے گا کہ کتنے سال ہوئے ہیں اس کو سوشل میڈیا کو بنائے ہوئے. اسی وقت کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اس نے جو انٹروڈیوس کرایا، اور آج سوشل میڈیا کو حالت دیکھیں، انسٹاگرام، ٹویٹر ہے آپ کا، اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں آپ کے مختلف جگہوں کے. اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کتنی چیزیں سیکھتے ہیں، اور کتنی غلط باتیں بھی سیکھتے ہیں، کتنی صحیح باتیں بھی سیکھتے ہیں. کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. بہت سی دنیا کے بارے میں آپ کو معلومات پتہ چل جاتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ کو دنیا کی وہ باتیں جو پرواہ نہیں کرنی چاہیے وہ آپ خام کا دیکھ رہے ہیں. ایک ایکٹر کیا کر رہا ہے، اس ایکٹر کی پوری فیملی، اس کی لائف، اس کے پیچھے اسٹاکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ. تو آپ اسٹاکر بن جاتے ہیں. لیکن آپ جو ہے یہ ماس میڈیا جو ہے اس نے ریولوشن کر لیا، اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو بنا بھی دیتا ہے، اور بعض کی پرسنالٹی کو بگاڑ بھی سکتا ہے. تو یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے آپ کے حوالے سے. آپ دیکھیں وائلنس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، ایک چھوٹی نیوز کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، سینسیشنلائز کرتا ہے، بہت رائی کا پہاڑ جو ہم کہتے ہیں بناتا ہے. بعض اوقات جو ہے گورنمنٹ کو سوال پوچھتا ہے، ایجنڈا وہ واچ ڈاگ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. تو پازیٹیو کام بھی کرتا ہے، نیگیٹو بھی کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ماس میڈیا کا ہم جو سوشلائز ہوتے ہیں وہ ہم پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد آکوپیشن ہے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں اس کا کیا ہے رول، وہاں پر کیا رول ہے. گورنمنٹ آپ کو کیسے سوشلائز کرتی ہے، لاز بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، اور آپ کو اس میں آپ کو بھیجتی ہے. قانون سازی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو میڈیا کے ذریعے ہی بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز لا رہی ہے، بجٹ کیا لا رہی ہے، اسٹیٹ بینک کے جو ہے وہ کیا ہیں رولز کیا ہیں، یہ بتاتی ہے. ریلیجس انسٹیٹیوشن آپ کو اچھے اور برے کا تمیز دیتا ہے، لیکن یہ فیملی ہی سوشلائز کرتی ہے. ہمیں مدرسے میں بھیجنا، یا مولانا صاحب کو گھر پہ بلا کے پڑھانا، یا چیزیں بتانا، یہ فیملی کا کام ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس کو لکھا ہے. ایتھلیٹک ٹیمز ہمارے یہاں نہیں ہوتی. فزیکل ہونا ہے تو اسکول میں ہوتے ہیں، یا ہمیں گھر والے خود لے کے جاتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز میں. یوتھ کے گروپ سے میں بتا چکی آپ کو کہ آپ کے دوستوں کا گروپ اس میں آ جائے گا. اور یہ آخری آسپیکٹ جو ہیں وہ یہ ہے. ہم یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی پارٹ 2 کا ہم نیکسٹ سیشن میں آئیں گے، اور تب تک کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پر اسٹاپ کر لیتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.